اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انٹر پارٹ 2 کے لیے اگلا مضمون ہے تعلیم نسواں۔ انٹر پارٹ 2 کے لیے نیکسٹ مضمون تعلیم نسواں۔ اس کے پہلے پیراگراف میں ہم اس کا انٹروڈکشن یعنی تعارفی پیراگراف ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہے لفظ علم، عین لام میم سے بنتا ہے، جاننا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ جب اس کے شروع میں تے لگا دیا جائے تعلم بن جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ اور جب اس کے آگے اضافہ لام کے بعد یہ کا کر دیا جائے تو یہ لفظ تعلیم بن جائے گا، اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، یعنی تعلم سیکھنا، تعلیم سکھانا۔ اور علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے، لفظ یہ علم سے ہی نکلا ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے یہاں پہ نسواں، وہ نسواتن عربی زبان کا لفظ ہے، اسے نسوان کہا گیا، اور فارسی میں اور اردو میں یہ نون جو ہے یہ نون غنہ میں تبدیل ہو گیا، تو اسے نسواں یعنی عورتیں۔ تو تعلیم نسواں کا مطلب ہوا عورتوں کی تعلیم، یا یوں کہتے ہیں عورتوں کو سکھانا، یعنی عورتوں کو علم سکھانا۔ یہ علم دنیاوی علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، تمام علوم اسی کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ اگلا پیراگراف لکھیں گے، یہ آپ لوگوں کا پہلا پیراگراف ہوگا، جو موضوع کے تعارف میں یہ 5-4 لائنیں بنیں گی صرف۔ اس کے بعد پیدائش آدم کا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر وہ آدم علیہ السلام کو جو علم الاسماء سکھائے، اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 35 تک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ ان آیات کو ترجمہ پڑھ کے ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ ویسے میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر انسان بنانے لگا ہوں، آدم علیہ السلام کو یعنی پیدا کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، کیا زمین پر تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے، علم الاسماء، ناموں کا علم سکھایا، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لا کے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس پہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سجدہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور اس میں کیا ہوا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دکھائی وہ علم کی وجہ سے تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی ان کو فرشتوں کو حکم دیتا کہ میں نے یہ مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اس کو سجدہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا دکھا کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم دکھانے کے بعد اس کے بعد حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ یوں ثابت ہوا کہ انسان کی جو فضیلت ہے دوسری مخلوق پر وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کسی کمی کا احساس ہوتا تھا، تو اس احساس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا کو پیدا کرنے کے بغیر یعنی اس کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو ادھورا پن محسوس ہوتا تھا جنت میں بھی۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 ہے، آپ چاہیں تو ادھر سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور پھر اس میں سے وہ حضرت آدم ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر آگے پورا واقعہ ہے۔ تو ہم بس یہیں تک اس کو آپ رہنے دیجئے گا کہ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسری پیدائش ہوئی وہ حضرت اماں حوا کی ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تیسرا نیکسٹ پیراگراف میں آپ لکھیں گے کہ فضیلت آدم کی ہوئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے باقی تمام فرشتوں پہ یا تمام مخلوق پہ ہوئی وہ ان کے علم کی وجہ سے ہوئی، اور اسی وجہ سے علم حاصل سجدہ بھی ان کو کروایا گیا۔ تو یوں اسی لیے علم حاصل کرنا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی آدم کی اولاد اور اماں حوا کی اولاد، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف ہے ایک، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ علم تمام علوم ہے، دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اگر ہم اس کو غور کریں تھوڑا سا، تو جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگیا کہ انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ تو دوسری بڑی فضیلت جو انسان کے لیے ہے وہ قلم سے علم سیکھنے کی ہے۔ تو لہٰذا علم کے بعد قلم سے علم حاصل کرنا وہ زیادہ فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم بات کریں گے آگے زمانہ قدیم میں عورت کی کیا حیثیت اور مقام تھا۔ کسی زمانے میں، زمانہ قدیم میں جو یہ یونانی فلاسفرز ہیں ان میں سے سقراط کہتا ہوتا تھا کہ عورت فتنہ ہے، یعنی معاشرے کے اندر تمام خرابیوں کی جو وجہ ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو شاگرد ہے افلاطون، اس نے بھی کیا کہا تھا کہ تمام ظالم مرد اور بدعمال مرد جو ہے، یعنی جو ظالم ہوتے ہیں مرد اور اپنے اعمال جن کے خراب ہوتے ہیں مردوں کے، وہ اپنے بدعمالی کے سبب سے، یعنی اپنے ظلم اور بدعمالی کی وجہ سے عورت بن جاتی ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام عورتیں پہلے مرد ہوتے تھے، لیکن یہ مرد ظالم اور بدعمال ہوتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا مرد سے عورت بنا دیا۔ یوں اس نے عورت کا مقام ظالم اور بدعمال مرد کی وجہ سے رکھا۔ یہ افلاطون کا ہے۔ اس کے علاوہ یوحنا کا قول ہے کہ عورت امن کی دشمن ہے، یعنی جہاں کہیں بھی عورت ہوگی وہاں پہ فسادات، لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہیں گے، یہ امن کی دشمن ہے۔ یہ زمانہ قدیم کی بات ہے۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، وہاں پہ عورت کے مقام اور مرتبے کی بھی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ پھر یہ جدید دور کا ایک یہ بندہ نپولین جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں اعلیٰ قوم دوں گا۔ اگر مائیں تعلیم یافتہ ہوئیں گی، عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، تو اولادوں کو پڑھائیں لکھائیں گی، وہ ان کو تہذیب یافتہ اور اعلیٰ قوم بنا دیں گی۔ یہاں تک کہ آپ مختلف پوائنٹس کو اور ان کی وضاحت کریں گے کہ زمانہ قدیم میں کیا تھا، ساتھ میں وہ حوالہ دیں گے، پھر حوالے کی وضاحت کریں گے، پھر حوالہ دیں گے، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر زمانہ قدیم کے بعد مسلمانوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اس میں 2-2 4-4 لائنوں میں وضاحت کریں گے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریفرنس بھی ہیں اور ریفرنس کی وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے 2-2 4-4 لائنوں میں، تاکہ یہ آپ کے ریفرنس بھی بنے اور مضمون بھی جاری رہے۔ اسے خالی ریفرنس بنا کے نہیں لکھ دینا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد کہ عورت اور مرد زندگی ایک گاڑی ہے، اگر سمجھا جائے تو اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یا زندگی کو عمارت سمجھا جائے تو اس عمارت کے 2 ستون ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ستون کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ گاڑی کا اب ہر پہیے کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ کوئی بھی پہیہ گاڑی کا خراب ہو جائے تو گاڑی حرکت نہیں کرتی ہے، درست حالت میں حرکت نہیں کرتی۔ ستون کے بغیر عمارات جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، وہ کنارہ گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کا تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ زندگی کی گاڑی کو چلا سکیں یا دنیا کی عمارت کو کامیاب کر سکیں۔ مگر دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں، کیونکہ ہر ستون کا مقام اور مرتبہ علیحدہ ہے۔ گاڑی کے اگلے پہیوں کا مقام اور مرتبہ علیحدہ ہے، گاڑی کے پچھلے پہیوں کا مقام اور مرتبہ علیحدہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ اگلا پیراگراف لکھیں گے کہ عورت کو بھی اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، کہ اگر وہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا پہیہ ہے، یہ ایک ستون ہے گھر کی عمارت کا، تو پھر اسے بھی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے، لہٰذا علم حاصل کرنا۔ اب دوسری طریقے سے ہم نے ثابت کیا کہ اگر عورت نے زندہ رہنا ہے، دنیا میں معاشرے کا کارآمد شہری بننا ہے، اس نے اپنی اولاد کی پرورش درست طریقے سے کرنی ہے، اس نے اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، گھر کا نظام بہتر چلانا ہے، اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ لہٰذا عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
آگے چلتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ جب مرد تعلیم حاصل کرتے تھے تو عورتوں نے آ کے شکایت کی کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، تو ہم عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا۔ اس دن تمام صحابی جو ہوتی ہیں، خواتین جو تھیں، ان کی بیویاں جو آپ صحابہ کرام کی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں اور تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ تمام کی تمام خواتین امہات المومنین جو ہیں انہوں میں بھی آگے تعلیم دی۔ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اگلے کئی سال تک عورتوں کی تعلیم بلکہ مردوں کو بھی تعلیم دیتی رہی ہیں۔ تو یوں مسلمانوں کے اس کے بعد جو صحابہ کرام کے زمانے میں طریقہ تعلیم تھا وہ عورتوں کے لیے تعلیم کا نظام بنایا گیا۔ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں عورتوں کے لیے باقاعدہ علیحدہ مدرسے قائم کیے گئے، عمارتیں اور چیزیں قائم کی گئی جہاں پہ عورتوں کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اب جدید زمانے میں جو مغربی طریقہ تعلیم ہے یہ عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق مرد اور عورت شانہ بشانہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں، ایک جیسا کام کریں، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو جسمانی ساخت اور مزاج مختلف بنائے ہیں۔ عورتوں کا مزاج مختلف ہے مردوں سے، مردوں کے جسمانی ساخت اور طاقت، جسمانی حیثیت جو ہے وہ عورتوں کے حساب سے مختلف ہے۔ اس وجہ سے مردوں کو اپنے فرائض بھی مختلف سر انجام دینے ہیں، عورتوں کو اپنے فرائض اور سر انجام دینے ہیں۔ گھر کے باہر کے تمام کام جس میں رزق کمانے سے لے کے تمام ضروریات زندگی لانے تک وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر کا تمام انتظام کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے یہ مغربی طریقہ تعلیم جس میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ دفتروں میں یا فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں وہ ان کے لیے نقصان دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کسی شاعر نے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، زن یہاں مطلب عورت اور نازن اس کا الٹ دیا گیا ہے متضاد لفظ، جو عورت سے عورت نہیں رہتی۔ کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، یعنی جو ارباب نظر ہے، نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ اس کو موت کہتے ہیں عورت کے لیے۔ اب عورت کی زندگی کے 3 حیثیت آپ بتائیں گے۔ ہماری زندگی میں مطلب عورتوں کی زندگی 3 مختلف حیثیتوں سے ہوتی ہے، اس کے روپ ہیں 3۔ سب سے پہلی حیثیت جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے ماں کی حیثیت۔ ماں وہ پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے جہاں پہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اٹھنا چلنا پھرنا سیکھتا ہے، بنیادی الفاظ جو ماں سے سیکھتا ہے، وہ جو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ماں سے حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یہ قول ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی تربیت میں ان کی ماں کا بہت اثر ہے۔ جیسے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے بچے تھے ابھی اور علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے لگے تو ان کی ماں نے انہیں نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، اور باقاعدہ ان کی تربیت یہ کی تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ گھر میں بھی ان کا طریقہ کار یہی اختیار کیا گیا تھا۔ تو جب وہ سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور ماں نے ایک سونے کی اشرفیاں جو ہیں ان کی قمیض کے اندر سی دی۔ اب جب ڈاکہ پڑا، ڈاکو نے ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس سے کچھ نہ نکلا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے پھر تلاشی لی، انہیں پھر کچھ نہ ملا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ سونے کی اشرفیاں جو تم کہتے ہو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، دکھایا کہ یہ میری ماں نے ایسے سی ہوئی ہیں سونے کی اشرفیاں۔ تو وہ پکڑ کے ڈاکو ان کو اپنے جو گرو تھے یا استاد کہہ لیں، جو سردار تھا ڈاکو، اس کے پاس لے کے گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم نے کیوں ایسے سچ بولا؟ کیا تم نے اپنی اشرفیاں گنوا بیٹھے؟ اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں تو نہیں ملی تھیں۔ تو اس پہ حضرت اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا۔ تو اس بندے کو خیال آیا
کہ یہ کتنا اچھا بچہ، نیک بچہ ہے جو اپنی ماں کا اس طرح حکم مان رہا ہے، اور ہم کتنے نافرمان ہیں جو اپنے رب کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ طائب کی اور تمام لوگوں کا مال اسباب واپس کر دیا اور توبہ کرنے کے بعد نیک انسان بن گیا۔ یوں ماں کی تربیت کی وجہ سے نہ صرف وہ بچے نے سچ بولا، اس سچ کے اثرات یہ ہوئے کہ ایک پورے گروہ نے، جو ڈاکوؤں کا گروہ تھا، وہ نیک انسانوں کا گروہ بن گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے شیخ یہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں شکر بہت پسند تھی، میٹھا بہت پسند تھا۔ ان کی والدہ انہیں بچپن سے نماز پڑھاتی تھیں، اور نماز پڑھانے کے لیے لالچ، جیسے بچوں کو لالچ دیا جاتا ہے، شکر کا لالچ دیا کرتی تھی کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں جائے نماز کے نیچے سے اللہ تعالیٰ شکر دے گا۔ تو وہ وضو کرنے کے لیے انہیں بھیجتی تھیں، اور خود ایک پڑیا میں شکر باندھ کے وہ اس پڑیا اس جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ تو جیسے جیسے کچھ عرصہ گزرا وہ بڑے ہوئے، اور ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہلے ہی وضو کر کے آ گئے۔ ماں نے کہا بیٹا وضو کر کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ اماں جی میں تو وضو کر آیا ہوا ہوں۔ تو جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں نے اسے تمہارے راستے پہ جس حد تک چلا سکتی تھی میں نے چلایا، اب میری عزت اور لاج رکھنا، اور اس کو اپنا نیک اور پارسا بندہ اپنے بندوں میں شامل کر لو۔ تو ماں کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ جب بابا فرید گنج شکر نے وہ جائے نماز اٹھائی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے پورا کی پوری جگہ جو ہے وہ شکر بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا یہ کیا؟ تو اس پہ ان کی والدہ نے کہا کہ پہلے شکر کی وہ پڑیا تمہاری ماں رکھتی تھی، آج تمہارے مالک نے، رب نے جو ہے نا مہربانی فرمائی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس طرح انہیں اپنے شکر یا واقعے کی وجہ سے وہ اس سے پکے نمازی، یعنی ماں کی تربیت کا اثر ہوا کہ وہ ایک پکے نمازی اور نیک انسان بن گیا۔ یہاں تک تھا ماں کا روپ، یا مختلف اسے پیراگراف میں 2-3 پیراگراف میں سے لکھ سکتے ہیں۔ عورت کی زندگی کا جو دوسرا روپ ہے وہ ہے بیوی کا۔ بیوی گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ شوہر کما کے اگر لے کے آتا ہے تو گھر کے تمام انتظامات کو دیکھنے کے لیے وہ عورت کا کام ہے۔ عورت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت سے لے کے گھر کے لین دین تک تمام انتظام وہ خود سنبھالتی ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، فضول خرچ ہوگی، خرابی کرنے والی ہوگی، یا وہ بد زبان ہوگی، یا اس کی تعلیم نہیں ہوگی، اسے معلوم نہیں ہوگا چیزوں کے بارے میں، تو نہ تو اولاد کی تربیت کر سکے گی، نہ شوہر کے مال و دولت کو سنبھال سکے گی، نہ اس کی جائیداد کو سنبھال سکے گی، نہ ان کی چیزوں کو سنبھال سکے گی، اور اس کو خراب کر دے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، یعنی ایک انسان کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے، یعنی وہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، اور بعض دفعہ بچوں کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جو روپ ہے وہ ہے بیٹی کا۔ بیٹی گھر میں جو ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت شروع کی جاتی ہے۔ چھوٹی بچی ہوتی ہے، اس سے بڑے ہوتے ہیں، اس کو ماں باپ کی اور ماں کی پہلی تربیت ماں کی طرف سے ملتی ہے، پھر اس کے بعد باپ اسے اسکول یا کالج میں یا مدرسے میں داخل کراتا ہے، تو اس کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو لہٰذا بیٹی کے لیے جو سب سے بہتر تحفہ اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے وہ تعلیم، زیور تعلیم ہوتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ بابل جو ہے وہ باپ جو ہے اس کا اس سے بہتر تحفہ اولاد بیٹی کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دے۔ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح تعلیم یافتہ کیا تھا قرآن و حدیث میں، تفسیر میں، کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے تو جس جگہ وہ پڑھاتے تھے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا ہوا تھا، اس حجرے میں ان کی بیٹی بیٹھتی تھی۔ باپ وقت کا عالم دین بھی ہے اور 4 اماموں میں سے ایک امام بھی ہے، وہ شاگردوں کا سبق سنتے بھی تھے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے جو پڑھاتے تھے۔ تو جب وہ سنتے ہوئے کہیں سے ان سے غلطی ہو جاتی تھی، وہ
بھول جاتے تھے یا بچے کی غلطی طالب علم کی غلطی نکالنا بھول جاتے تھے تو اندر بیٹھی بیٹی جو ہے وہ کسی چیز کو بجاتی تھی کسی ہاتھ سے یا کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور باہر بیٹھے حضرت امام مالک کو پتہ چلتا تھا کہ میں نے بچے کا سبق سننے میں کوئی غلطی کی ہے، وہ اس کو دوبارہ سے سنتے تو یوں جو ہے وہ غلطی پکڑی جاتی اور اس کو درست کر دیتے۔ یوں وقت کے امام کے اوپر جو تنقید کر رہی ہے وہ اس کی بیٹی کر رہی ہے، اس کی بیٹی جہاں پہ باپ غلطی کر رہا ہے اس کو درست کر رہا ہے، درست کر رہی ہے، تو یوں بیٹی کی تعلیم باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے بتائیں گے کہ مرد اور عورت، ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں، یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مرد اور عورت کے جو فرائض ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا نصاب تعلیم، ان کا نظام تعلیم، ان کا طریقہ تدریس یا انداز تعلیم بھی مختلف ہونا چاہیے۔ جو تعلیم جو عورت کے لیے مرد کے لیے ہے وہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، جو تعلیم عورتوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تعلیم ایسی ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ انتظام یہ دیکھنا پڑے گا، نصاب ایسا بنایا جائے جس میں مردوں کے لیے اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے تعلیم دی جائے اور عورتوں کی تعلیم عورتوں کی ذمہ داریوں کے حساب سے دی جائے، اور ان کا نظام بھی ویسا ہی بنایا جائے، اور ان کے انداز اور طریقہ تدریس مردوں کے ساتھ بعض دفعہ لڑکوں کے ساتھ سختی سے بعض دفعہ پیش آنا پڑتا ہے، سختی سے پڑھانا پڑتا ہے، جبکہ خواتین کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ان کو نرمی سے بھی پڑھایا جائے یا تھوڑی کم سختی کی جائے تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کا نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تدریس سب مختلف ہونے چاہیے۔ اس کا جو عورتوں کی تعلیم کا ایک اور علیحدہ ہے کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی ادارے میں لڑکے اور لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، کیونکہ جہاں پہ اکٹھے تعلیم حاصل کی جا رہی ہوگی وہ معاشرتی برائیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں، وہاں پہ خرابیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بہت ساری تعلیم میں سے چیزیں ایسی ہیں جس میں اکٹھے بیٹھ کے بچوں کو اور بچیوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو یہ جو مغربی طریقہ تہذیب ہے، مغربی طریقہ تعلیم ہے، اس کے اثرات کیا ہیں کہ عورت بھی وہی کچھ پڑھ رہی ہے، لڑکی بھی وہی کچھ پڑھ رہی ہے جو کہ لڑکا پڑھ رہا ہے۔ لڑکوں کے سلیبس میں، نصاب میں اور عورتوں کے نصاب میں، لڑکیوں کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی تمام کی تمام وہی چیزیں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی وہی کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب فارغ ہوتے ہیں تعلیم سے تو پھر نوکری کی دوڑ میں تو بعض دفعہ لڑکوں کو نوکری نہیں ملتی اور لڑکیوں کو مل جاتی ہے، بعض دفعہ لڑکیوں کو نہیں ملتی، لڑکوں کو ملتی ہے، تو ایک خاص تعداد میں ویکنسیز ہوتی ہیں، تو یوں وہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ جب عورت وہ حاصل کرتی ہے تو اپنے لیے حاصل کر رہی ہے مال و دولت یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری ہے، تو جب کہ مرد کو جب کمانا پڑتا ہے تو اسے پورے خاندان کو پالنا پڑتا ہے، تو لہٰذا دونوں کے طریقہ کار میں اگر عورت وہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی بازار میں یا دفتروں میں یا کسی پبلک جگہ پہ جا کے کام کرے گی تو پھر اس کے لیے گھر کا نظام سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو مغرب میں طریقہ کار یہی ہے کہ مرد بھی وہی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی ویسے ہی جا کے دفتروں میں کام کر رہی ہیں، اور پھر گھر آ کے ان کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے، ان کا کھانا پکانا اور گھر کے کام کرنے بھی پڑتے ہیں۔ تیسری کہا گیا، یہ شعر لکھا کسی نے، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، یعنی موازنہ کر رہے ہیں کیا چیز اس میں خوبصورتی اور قیمت میں زیادہ ہے، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلوبند، یہ زمرد ایک پتھر کا نام ہے، وہ زمرد کا جو گلوبند ہار ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے یا عورتوں کی آزادی مہنگی ہے؟ اب جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ اس سے مختلف تھا، عورتوں کے لیے علیحدہ نظام طریقہ تھا، عورتوں کے لیے ادارے علیحدہ تھے، ان کا نصاب علیحدہ تھا، ان کے خواتین ان کو پڑھاتی تھیں اور ان کے لیے وہ چیزیں اختیار کی گئی تھی جو ان کی عملی زندگی میں فائدہ مند ہو، جس سے وہ روزی بھی کما سکیں اور گھر کا انتظام بھی کر سکیں، شوہر کا خیال بھی رکھ سکیں، گھر کو سنبھال سکیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکیں۔ تو ایسے ہی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، یعنی عورتوں کا سکول جو ہے وہ دین سے اگر بیگانہ ہو جائے تو ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، پھر محبت جو ہے باقی نہیں رہتی ہے، پھر دنیا داری اور آ جاتی ہے، جبکہ عورت محبت کا نام ہے۔
وہ اگر محبت سے اپنی اولاد کو نہیں پالے گی، گھر کا خیال نہیں رکھے گی، تو وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ مردوں کی تعلیم سے مختلف ہے، اور وہ بہت ضروری تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ کہ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دینی، عورتوں کو تعلیم دینی ہے، ہر حال میں انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس میں زیادہ عنصر وہ ہونا چاہیے جو ان کی عملی زندگی میں کام آئے، اور اسی طرح مردوں کو اس چیز کی تعلیم اس طرح دینی چاہیے جو ان کی عملی زندگی میں کام آئے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب عورتوں کی تعلیم کے بعد ان کی تدریس کا طریقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نہ صرف صحابہ کرام کو بلکہ آنے والی تمام عورتوں کو تعلیم دی۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے حجرے کا دروازہ کھول دیتی تھیں، اس کے بعد وہ جگہ خالی ہوتی تھی، وہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اس کے پیچھے پردہ اور پردے کے پیچھے آپ تشریف رکھتی تھیں۔ بندہ جو بھی آتا تھا پہلے دروازے کے پاس کھڑا ہو کے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، سلام کرتا تھا، آپ جواب دیتی فرماتی تھیں اور اس کو اجازت دیتی تھی کہ اندر تشریف لے آ جائے، اور اندر آ کے بیٹھ کے اپنا سوال پوچھتا تھا، آپ اس کے مطابق اس کی تعلیم کی، اس کی سوال کی وضاحت کرتی تھی۔ اور خاص طور پہ آپ نے جو حج فرمایا، اور حج میں آپ کا خیمہ باقاعدہ اسی طرح بنایا جاتا تھا، ایک بڑا خیمہ لگایا جاتا تھا، اس خیمے کے درمیان میں بالکل چھوٹا سا خیمہ ہوتا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھتی تھیں، اور آپ سے باہر تمام پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس خیمے کے اندر، اور آپ سے بلند آواز سوال پوچھتے تھے، اور آپ اس چھوٹے سے خیمے کے اندر سے اس کو جواب دیتی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بطور استاد کئی سال جو ہے یہ فرائض انجام دیے ہیں تدریس کے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا کہتے ہیں بعض دفعہ کہ عورتوں میں مسلمانوں کے دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرتی تھی، اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جب عورتوں نے حق مہر اپنی مرضی سے زیادہ منتخب کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے خاص مقدار مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے وہ 400 دینار تھے، 400 دینار، اس سے زیادہ عورت جو ہے حق مہر نہیں مانگ سکتی یا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ حق مہر شادی کے لیے وہ جو ہوتا ہے عورت کو دیا جاتا ہے مرد کی طرف سے، تو اب پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، پیسے یا جو کوئی چیز ہوتی ہے اس میں مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، جائیداد بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن وہ یہ فیصلے فرماتے تھے، تو اگلے دن نہیں کہ اسی دن بازار سے گزر رہے تھے کہ خاتون نے انہیں روکا ہے، عمر فاروق، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حق مہر منتخب کریں، چوز کریں، بتائیں ہمیں اتنا حق مہر چاہیے، اور آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق ٹھٹک گئے، رک گئے کہ یہ خاتون اللہ کا نام لے کے بات کر رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ عورتوں کا حق مہر جو ہے وہ مخصوص نہ کیا جائے؟ تو اس پہ انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ عورتیں حق مہر مانگ سکتی ہیں۔ تو یوں اس عورت نے، ایک عام عورت جو ہے، وہ کوئی عالم فاضل عورت نہیں تھی، اس نے صحابہ کرام کے بنے ہوئے قانون پہ تنقید کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو انتہائی پڑھے لکھے تھے، اور اس کے علاوہ جو پورے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد بنایا گیا تھا وہ قانون، اس پہ تنقید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کے پاس اتنا علم تھا کہ اس نے صحابہ کرام کے یا حضرت عمر فاروق جیسے جید صحابی کے اوپر تنقید کی، ان کے فیصلے کے اوپر۔ تو یہ جو کہا جائے اگر کہ آپ مسلمانوں کے زمانے میں عورتوں کو تعلیم نہیں حاصل ہوتی تھی، وہ غلط بات ہے۔ اب آتا ہے جدید زمانے میں مرد عورتوں کو اور عورت مردوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی پڑھایا کرتی تھیں، وہ علیحدہ تشریف رکھتے تھے اندر پردے میں، اور باہر تمام لوگ آتے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے دنیاوی علم جتنے بھی ہیں اس میں بعض علوم میں ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں مرد عورتوں کو درست طریقے سے وضاحت نہیں کر سکتے، اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جو چیزیں ہیں جس میں عورتیں مردوں کو وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عورت سے کو وضاحت کرے، مرد مردوں کو وضاحت کرے۔ یا آپ بعض دفعہ غور کریں کہ اردو کی بہت ساری غزلیات ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض ایسے شعر ہوتے ہیں کہ طالب علم
اگر مرد ہے لڑکا ہے تو اگر استاد مرد ہے تو بہتر طریقے سے سمجھا سکے گا، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو خاتون بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہے۔ لہٰذا خلاف فطرت کام نہیں کہ مرد مردوں کو پڑھائیں اور عورت عورتوں کو پڑھائیں۔ عورتوں کے مسائل کو اور ذہنیت کو، سوچ کو، مزاج کو، انداز کو بہتر سمجھتی ہیں، لہٰذا ان کو اس انداز میں سمجھا سکتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے انداز، سوچ، ذہنیت، فطرت کو بہتر سمجھتی ہیں، لہٰذا وہ لڑکوں کو بہتر پڑھا سکتے ہیں۔ تو خلاف فطرت کام کوئی بھی کیا جائے، قول ہے یہ، خلاف فطرت کام کوئی بھی کام ہو وہ فتنہ ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے مزید خرابیوں کی طرف۔ ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ خلاف فطرت کام کیا، پھر اس فتنے سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ تو یوں ثابت ہوا کہ عورتوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں۔ ان کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، ان کے لیے خواتین اساتذہ ہونی چاہیے، ان کا نظام تعلیم مختلف ہونا چاہیے، ان کا نصاب تعلیم مختلف ہونا چاہیے جو ان کی عملی زندگی میں کام آ سکے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جانا چاہیے، گھر سنبھالنے کا طریقہ سمجھایا جانا چاہیے، رزق کمانے کا طریقہ سکھایا جانا چاہیے۔ تو حاصل کلام میں بھی آپ یوں ہی لکھیں گے کہ اس سے ثابت ہوا حاصل کلام کہ عورتوں کے لیے تعلیم فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لہٰذا تمام مسلمان تمام مردوں کو اور عورتوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس میں تھوڑی سی شرائط یہ ہیں کہ مرد کی تعلیم، اس کا نصاب، اس کا نظام، اس کا طریقہ تدریس عورت کی تعلیم سے مختلف ہوتا ہے، اور عورت کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور انداز طریقہ تدریس جو ہے وہ مرد کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا دونوں اپنی اپنی حدود میں رہ کے تعلیم حاصل کرے، اور دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ملک اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام افراد پڑھے لکھے ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں، اور تعلیم یافتہ میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ یہ تمام جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں بول کے اس کو ساتھ ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔